قوم پرست بلوچ نوجوان عسکریت پسند کیوں بن رہے ہیں؟ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی ہوئی شورش کے خاتمے اور بلوچ قوم پرستوں کی کارروائیاں روکنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی آپریشن کے علاوہ نوجوانوں کی سوچ تبدیل کرنے اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنے کی کوششوں کے باوجود نہ صرف تعلیم یافتہ بلوچ نوجوانوں میں عسکریت پسندی کا رجحان بڑھا ہے، بلکہ اس دوران جو خودکش حملے کیے گئے ان میں حصہ لینے والوں کی بڑی تعداد جدید تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں چینی زبان کے مرکز کی وین پر ہونے والے خودکش دھماکے کی ہے، جو شاری بلوچ نامی نوجوان بلوچ خاتون عملہ آور نے کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس حملے میں چینی شہریوں سمیت 4 افراد مرے اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس سے چند برس قبل کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں بھی نوجوان افراد ملوث تھے۔ تاہم بلوچستان میں شورش کو سرکاری حکام ایک بیرونی سازش قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد پاکستان بشمول بلوچوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ بلوچ نوجوانوں کا عسکریت پسندی کی جانب مائل ہونے کے عوامل پر بات کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ حکومتی و سیکیورٹی حکام کی جانب سے نوجوانوں کو اس سب سے دور رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے کوئلہ پھاٹک کے قریب فرنٹیئر کور کے کیمپ میں صحافیوں کو ایک بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن بعض صحافیوں کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس بریفنگ کا منظر بہت زیادہ حیرانی کا باعث تھا، کیونکہ وہاں ماضی کی طرح نمائش کے لیے اسلحہ و گولہ بارود نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس کتابیں اور لٹریچر وغیرہ رکھا گیا تھا۔ بریفنگ کے دوران حکام نے بتایا تھا کہ یہ لٹریچر انہوں نے ایران سے متصل بلوچستان کے ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت سے برآمد کیا ہے۔ کوئلہ پھاٹک کے ساتھ ایف سی کے کیمپ میں ٹینٹ بالکل اسی طرح لگے ہوئے تھے جس طرح اس سے قبل اسلحہ وغیرہ کی نمائش کے لیے لگائے جاتے تھے، لیکن وہاں میزوں پر اسلحہ اور گولہ و بارود نہیں بلکہ کتابیں، میگزین، پمفلیٹ اور ماہنامے وغیرہ رکھے گئے تھے۔ ان کتابوں اور لٹریچر کے بارے میں بریفنگ کے لیے ایف سی کے آفیسر محمد اعظم وہاں موجود تھے، جو کہ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں اور لٹریچر کو عطاشال ڈگری کالج سمیت 2 مقامات سے چھاپوں کے دوران برآمد کیا گیا۔ ان میں پمفلیٹ، ماہنامے اور میگزین وغیرہ زیادہ تر قوم پرست طلبہ تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مختلف گروپوں کے تھے، جن میں مبینہ طور پر بلوچوں پر مظالم سے متعلق مواد شامل تھا۔ کتابوں میں سے بعض مختلف قوم پرست اور سیکولر مصنفین کی تھیں، جن میں سے کچھ بلوچ قوم پرست تحریکوں سے متعلق تھیں، جبکہ ان میں سے کچھ کے مصنفین بھی بلوچ قوم پرست تھے۔ اسی طرح تربت سے چھاپوں میں برآمد کی جانے والی کتابوں میں دنیا کے دیگر خطوں میں آزادی کی تحریکوں اور ان کے رہنماؤں کی حالات زندگی اور ان کی جدوجہد سے متعلق کتابیں بھی شامل تھیں۔ ان میں چی گویرا اور دیگر رہنماؤں کی حالات زندگی سے متعلق کتابیں بھی تھیں۔ تاہم تاریخ دان مبارک علی اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے مصنفین کی جو کتابیں رکھی گئی تھیں، ان میں سے زیادہ تر وہ تھیں جو کہ کراچی، لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں۔ کتابوں میں مہاتما گاندھی کی حالات زندگی کے علاوہ بلوچستان کے قوم پرست رہنماؤں کی حالات زندگی سے متعلق بھی کتابیں شامل تھیں۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ کرنل اعظم کا کہنا تھا کہ کالعدم تنظیم بی ایس او آزاد کے شرپسند اور کالعدم بی ایس او آزاد کے عناصر اس لٹریچر کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے ان کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا حمایتی بنا کر شرپسندی اور تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تربت میں 2 کارروائیوں میں بڑی تعداد میں قابل اعتراض لٹریچر وغیرہ برآمد کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ لٹریچر پاکستان اور اس کے استحکام کے خلاف تھا اور اس کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ملک کے خلاف کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس کو ضبط کیا گیا۔ ماضی میں بلوچستان میں کالجز اور یونیورسٹیوں میں بلوچ اور پشتون قوم پرست طلبہ تنظیموں کی گرفت سب سے زیادہ مضبوط تھی، جس کے باعث سرکاری حکام کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ان تعلیمی اداروں میں جا کر نوجوانوں سے براہ راست رابطہ کرتے۔ لیکن 2000 کی دہائی کے آخر میں، بالخصوص 2010 کے بعد، پاکستان کے سینئر فوجی حکام نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گئے بلکہ وہاں انہوں نے بلوچ طلبہ کے ساتھ براہ راست روابط کا بھی اہتمام کیا۔ کوئٹہ میں جن تعلیمی اداروں میں براہ راست ملاقات یا رابطوں کا اہتمام کیا گیا، ان میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز، یونیورسٹی آف بلوچستان اور سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کے علاوہ تربت یونیورسٹی اور دیگر ادارے شامل تھے۔ بلوچستان میں شورش کو سرکاری حکام ایک بیرونی سازش قرار دیتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو اقدامات کر رہی ہیں وہ قیام امن کے لیے ہیں، جو کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ کراچی میں خودکش حملے کی مذمت کے لیے
طلب کردہ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آج سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں دہشت گردی اتنی زیادہ تھی کہ ہم عید پر بھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے، لیکن آج فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پر نظر رکھنے والی سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جاری شورش بنیادی طور پر عدم مساوات سے شروع ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ بلوچ نوجوانوں کا خودکش حملوں کا حصہ بننے کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ 2012 سے 2017 تک بلوچستان میں مسلح بغاوت میں ایک بڑا وقفہ آیا اور وہ کمزور ہوئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اہم قیادت باہر بیٹھی تھی، لیکن پچھلے 3-4 سال سے قیادت یہاں موجود ہے اور لڑ رہی ہے۔ اب اس کی لیڈرشپ سرداروں اور باہر بیٹھے لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر یہاں لڑنے والوں کے ہاتھ میں آئی ہے، اس لیے وہ یہاں ہیں اور وہ خطرات مول لے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دوسری وجہ یہ ہے کہ علاقائی جغرافیائی سائز اور طاقت کا اتنا فرق ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہ سارا وقت اس جنگ کو روایتی طریقے سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے جنگ کی غیر روایتی حکمت عملی یا اربن گوریلا وارفیئر کا طریقہ اپنایا ہے۔ ان کے خیال میں بلوچ عسکریت پسند گروہوں نے یہ طریقہ طالبان کی کتاب کے ایک صفحے سے لیا ہے، جس کے تحت اب انہوں نے خودکش حملے شروع کیے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔